بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ اسلام کس وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کرتا ہے؟ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا۔ ایک سوال تھا جس کا جواب اسے نہیں ملا۔ اس عورت نے اس سوال کا جواب مختلف لوگوں سے دریافت کیا مگر اسے جواب نہیں ملا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اسے اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، اے سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ اسلام میں آخر خنزیر کا گوشت حرام کیوں کیا گیا ہے؟ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل بھی دی، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ اس عورت نے کہا، میں نے بائبل میں پڑھا ہے، بائبل میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ اسلام اس کو کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون حیران ہو گئی۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے الفاظ سے تبدیل کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ابھی تو میں نے صرف اس کتاب یعنی توریت سے تمہیں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ اب میں اسے سائنسی لحاظ سے ثابت کر دوں گا کہ خنزیر کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا، کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کراہت سے گوشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے کہا، کیا تم نے گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا تھا؟ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگی، سلطان معظم، میں نے تو یہ گوشت بہت اچھی طرح پکایا تھا۔ تو سلطان نے کہا، اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے، اسلام اس کو کھانے سے کیوں منع کرتا ہے۔ اس کے گوشت کو جتنا بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ خنزیر جس جگہ بھی رہتا ہے
اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہو جاتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تمام انسانوں، جانوروں، چرند پرند سب کو پسینہ آتا ہے، لیکن خنزیر وہ واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا۔ پسینہ نہ آنے کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے اس کے گوشت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب خنزیر کی مادہ کسی دوسرے خنزیر سے جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ دیکھ کر اسے بہت خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ بے غیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کے گوشت کھانے والے بھی انہی صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو دوسروں کے حوالے کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت، بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا، اے سلطان معظم، اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایکسل یور سیلف کو سبسکرائب کریں۔